ہاللیلویا ہاللیلویا. کیونکہ آج صبح ہم نے ایک مضمون پچھلے سنڈے شروع کیا ہوا تھا اور اس کو آج آگے لے کے چلیں گے. تو مجھے لگ ہی یہ رہا ہے کہ جیسے شاید یہ اگلے سنڈے بھی یہ مضمون چلے گا جس کے لیے خداوند کا روح خاص طور پر ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں. کہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں اسے کہیے پاک روح میرا مددگار ہے. اسے کہیے پاک روح تیرا مددگار ہے. اس سے بڑا مددگار دنیا میں کوئی نہیں ہے. ایک مددگار تو خدا نے بیوی بنائی ہوئی ہے نا, تو وہ تو کمزور ہو سکتی ہے, وہ آپ کو چھوڑ بھی سکتی ہے, وہ گر بھی سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ مددگار نہ گرتا ہے نہ کمزور ہوتا ہے بلکہ گرے منہ کو اٹھا دیتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور یہ مددگار بیویوں کا بھی ہے, شوہروں کا بھی ہے, ماؤں کا بھی ہے, بیٹیوں کا بھی ہے, بچوں کا بھی ہے, بزرگوں کا بھی ہے, جوانوں کا بھی ہے. ہاللیلویا. غیر قوموں کا بھی ہے. آئیے نکالیں میرے ساتھ دانیل نبی کا صحیفہ جن کے پاس بائبل مقدس ہے کھولیں گے. دانیل نبی کا صحیفہ اس کا 5واں باب جن کے پاس بائبل مقدس ہے آپ کھولیں گے. دانیل نبی کا صحیفہ اس کا 5واں باب اور 22ویں آیت سے باب کے آخر تک تلاوت سنیں گے. تلاوت سماعت فرمائیے. لیکن تو اے بیلتشازر جو اس کا بیٹا ہے, باوجود یہ کہ تو اس سب سے واقف تھا تو بھی تو نے اپنے دل سے عاجزی نہ کی, بلکہ آسمان کے خداوند کے حضور اپنے آپ کو بلند کیا اور اس کی ہیکل کے ظروف تیرے پاس لائے, اور تو نے اپنے عمرہ اور اپنی بیویوں اور حرموں کے ساتھ ان میں میخواری کی, اور تو نے چاندی اور سونے اور پیتل اور لوہے اور لکڑی کے پتھر کے بتوں کی حمد کی جو نہ دیکھتے اور نہ سنتے اور نہ جانتے ہیں, اور اس خدا کی تمجید نہ کی جس کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جس کے قابو میں تیری سب راہیں ہیں. بس اس کی طرف سے ہاتھ کا وہ حصہ بھیجا گیا اور یہ نوشتہ لکھا گیا, اور وہ نوشتہ یہ ہے منے منے تکیلو فرسین, اور اس کے معنی یہ ہیں منے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا, تکیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کب نکلا, فریس یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی. تب بیلتشازر نے حکم کیا اور دانیل کو ارغوانی خلعت پہنایا گیا اور زری توق اس کے گلے میں ڈالا گیا, اور منادی کرائی گئی کہ وہ مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہو. اسی رات بیلتشازر کسدیوں کا بادشاہ قتل ہوا, اور دارا مادی نے 62 برس کی عمر میں اس کی سلطنت حاصل کی. کلام مقدس کا پڑھا سنا اور قبول لینا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. تشریف رکھیے گا. مختصر جو لاسٹ سنڈے سرمن تھا صرف 2-3 منٹ اس کی باتیں آپ کو رپیٹ کرنا چاہوں گا. ہم نے لاسٹ سنڈے سرمن شروع کیا غیر زبانوں میں دعا کا بھید, اور بیان یہ کر رہا تھا کہ غیر زبانیں جو ہیں یہ روح میں دعا ہے. کیا ہے جی؟ غیر زبانیں روح میں دعا مانگنا ہے. غیر زبانیں آپ کی اپنی پرسنل ذاتی ترقی کا نام ہے. غیر زبانیں جو ہیں یہ ڈائریکٹ خدا کے ساتھ ہم کلام ہونے کا نام ہے, اور غیر زبانوں میں آپ روح میں بھید کی باتیں کرتے ہیں. یہ 4 باتیں جو ہیں ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھی کہ غیر زبانوں میں دعا روح میں بھید کی باتیں بیان کرنا ہے, خدا سے باتیں کرنا ہے, روح میں دعا کرنا ہے, اور اس سے آپ کی اپنی ترقی ہوتی ہے. غیر زبانیں ابلیس اور اس کے جادوگروں
اور اس کی مملکت میں خدا کی عدالت کا ذریعہ بھی ہے. آج صبح ہم نے ایک جو حوالہ پڑھا، بائبل بیان کرتی ہے کہ نبوکدنصر بادشاہ کا بیٹا بیلشزر جو بابل کا بادشاہ ہے، موجودہ عراق کی بات ہو رہی ہے. بائبل کہتے ہیں کہ جب نبوکدنصر بادشاہ نے جب یروشلم پر حملہ کیا اور وہاں ہیکل کے برتنوں کو وہاں سے چرا لیا، وہاں سے کہنے چھین کے لے کے آ گیا اور اس کو اپنے ملک میں لے کے آیا. اب ایک واقعہ کیا ہوا کہ اس کا بیٹا جو بیلشزر تھا، اس کی بڑھنے کا دن تھا، یا کہنے کو اس نے بڑی ضیافت کی. کچھ خدا کے لوگ کہتے ہیں کوئی ضیافت تھی، لیکن خدا کے لوگ کچھ کہتے ہیں اس کی برتھڈے کا فنکشن تھا. اور تقریباً اس نے اپنے اس فنکشن میں 1000 لوگوں کو یہاں پر لکھا اس نے دعوت دی تھی. 5واں باب پہلی اتنا پڑھیں گے. بیلشزر بادشاہ نے اپنے 1000 عمرہ کی بڑی دھوم دھام سے ضیافت کی. یہ بت پرست بادشاہ ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا ہے. اس کے محل میں نجومی، جادوگر، فالگیر، یہ سب کو اپنے محل میں اور اپنی بادشاہ میں ایک عہدہ دیتا ہے. اور یہ جادوگروں سے فالگیری کروانے والا ہے، یہ جادوگروں سے پوچھ کرنے والا ہے. اس نے 1000 لوگوں کو اپنے محل میں بلایا، ضیافت کی، اور لکھا ہے ان کے سامنے میں نوشی کی. سارے ٹونڈ ہوئے تھے سر. کیا لکھا ہے؟ اور لکھا ہے بیلشزر نے میں سے مسرور ہو کر جب صحیح ٹونڈ ہو گیا، جب وہ نشے میں دھت ہو گیا، اور اس نے ایک بڑی ضیافت کی ہوئی تھی، تو نشے میں دھت ہو کر اس نے ایک فیصلہ دیا. یاد رکھیے، نشے میں بہت دفعہ انسان بڑی غلط حرکات کر جاتا ہے. لکھا ہے حکم دیا کہ سونے اور چاندی کے ظروف جو نبوکدنصر اس کا باپ یروشلم ہیکل سے لایا تھا لائے، تاکہ بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کی بیویاں اور حرمے ان میں کیا کریں. جب وہ شراب پی رہا تھا تو شراب پینے میں اس قدر وہ دھت ہو گیا، اس نے اپنے سپاہی سے کہا کہ جاؤ ان برتنوں کو لے کر آؤ جو ہیکل سے میرا باپ لے کر آیا تھا. اس نے وہاں پر پاک پیالوں کو منگوا دیا. کہتا پیالوں کو لے کر آؤ جو ہیکل کے تھے. سب ہیکل کے مقدس برتنوں کو وہاں پر لایا گیا. اس نے کہا ان میں شراب ڈالو. ہیکل کے مقدس برتنوں کو منگوایا گیا. کیا لکھا یہاں پر؟ اس نے کہا ان سونے اور چاندی کے ظروف کو جو میرا باپ کہاں سے لایا ہے؟ یروشلم کی ہیکل سے لایا ہے. کیا کرو؟ لاؤ تاکہ ہم بادشاہ عمرہ، اس کی بیویاں اور ان کی نوکرانیاں ان میں کیا کریں؟ برتنوں کی توہین، مقدس برتنوں کو ناپاک کیا جا رہا ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے جب ایسا اس نے کیا تب سونے کے ظروف کو جو ہیکل سے یعنی خدا کے گھر سے جو یروشلم میں سے لے گئے تھے لائے، اور بادشاہ اس کے عمرہ اس کی بیویاں اور حرموں نے ان میں پی. وہ برتن جو خدا نے موسیٰ کو حکم دے کے بنوائے تھے، پیالے، شمعدان، پلیٹیں، چمچے، سارے ہیکل کے مقدس برتن جو خدا نے خود موسیٰ سے کہا تھا، ان میں شراب ڈالی. اور ان سبوں نے پکڑ کے اور ان برتنوں کی بے حرمتی، ان کی بے عزتی کی، ان کو ناپاک کیا، ان کو کم تر جانا. اور بیویاں بھی نشے میں دھت ہیں، اس کے عمرہ بھی نشے میں دھت ہیں، اس کی حرمے بھی نشے میں دھت ہیں. سارے وزیر، سارے شاید کھلے عام خدا کی توہین ہو رہی ہے. لکھا ہے چوتھی ہے انہوں نے میں بھی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی کیا لکھی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ہیکل کے برتنوں والا خدا کدھر گیا؟
ہم نے اس کے ہیکل کے پتھروں کو چھینا ہے. اب اگر ہے تو وہ آئے. ہمارا زیوس دیوتا زلاور ہے, جپٹر دیوتا زلاور ہے, نبو دیوتا زلاور ہے, اشتارات دیوی جو ہے وہ زلاور ہے. یعنی اپنے بتوں کی نا حمد شروع کر دی. کیا لگے کدھر گیا اس ہیکل کے پتھروں کو بنانے والا کدھر گیا؟ ہم نے اس کی ہیکل کے اندر سے برتن چرا لیے ہیں, چھین لیے ہیں, غلام ان کے اس کے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے. اے سارے وہاں پر مصروف. اسی وقت 1000 لوگ جن میں ان کی بیویاں, 1000 سے زیادہ لوگ ہیں, بیویاں بھی ہیں, حرمے بھی ہیں. جب یہ سارے خوشی کر رہے تھے, کھیل کود میں تھے, انجوائے کر رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں, اور خدا کے برتنوں کی کھلے ہم توہین کر رہے ہیں, اپنے بتوں کی, اپنے دیوی دیوتاؤں کو حمد کر رہے ہیں, پریز کر رہے ہیں, اسی وقت سنیے آدمی کے ہاتھ کی ہے انگلیاں, ہاتھ نہیں آیا, ہاتھ والا بھی نہیں آیا, صرف ایک ہاتھ والی انگلیاں آ رہی ہیں. کبھی نیٹ میں تصویر کھول کے دیکھیے گا, بڑا خوبصورت منظر. میں نے اس کو جب دیکھا نا, ایسے 5 انگلیاں ایسے آ رہی تھی, اور لکھا ہے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئی, اور انہوں نے شمع دان کے مقابل بادشاہی محل کی, جہاں شمع دان پڑا ہوا تھا, جہاں پر لائٹنگ تھی نا, اس کی دیوار پر وہ انگلیوں نے کچھ لکھ دیا. کیا کیا تھے؟ آگے سنیے. بادشاہی محل کی دیوار کے کچ پر لکھا, اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ حصہ جو لکھتا تھا, کیا لکھا ہے؟ ہاں, برتن ہاتھ میں ہے. شاید جب انگلیاں ظاہر تھی, کوئی وہاں پر شور ہوگا, کوئی وہاں پر ساؤنڈ ہوگا, اور اس نے دیکھا کہ جہاں روشنی شمدن پر ہے, اس کی دیوار پر انگلیاں کچھ لکھ رہی تھی. اے پائیو جو تھے شراب بھری دیے, برتن ہاتھ بیچے, اور آگے کیا لکھا ہے سنیے. تب بادشاہ کے چہرے کا رنگ, کیا لکھا ہے, اور آگے, اور اس کے خیالات اس کو پریشان کرنے لگے, یہاں تک کہ اس کی کمر کے کی لکھا ہے, یہ ہے دہشت, یہ ہے دبدبا, یہ ہے یہوہ خدا کا جلال, اس کی معموری, اس کی دہشت, اس کا روب, اس کی حضوری, اس کی ججمنٹ. حالے نے کچھ نہیں کیا, بس ہاتھ کی کرنڈے ہیں, لکھن دے ہیں, لکھن کیڑے ہیں. آگے سنیے کیا لکھا ہے. اس کے کمر کے جوڑ کیا لکھا ہے, اور اس کے گھٹنے ایک دوسرے سے کی لکھا ہے. میں تو پڑھ کے نہ بیٹھ گیا, واہ خدا بندہ تیرا بھی کمال ہے. جوڑ کمر کے ڈھیلے, رنگ اڑ گیا, خیالات پریشان کر رہے ہیں, گھٹنے پر جنڈے ہیں. وہ کہنے ہوں گے بادشاہ سلامت کی ہویا, کہتا او بادشاہ کیا ہو گیا, پیادہ آتے گرائے نال کمر ہے, عمرہ بیویاں پریشان کر لو. دیکھو کلام پاک میں لکھا ہوا ہے, بادشاہ نے چلا کر کہا نجومیوں اور کسبیوں اور فالگیروں کو حاضر کرو. کہنے لگا بلاؤ سارے جادوگروں کو, بلاؤ نجومیوں کو, بلاؤ فالگیروں کو, سارے آؤ, مجھے بتاؤ یہ لکھا کیا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کن کو بلایا, کن کو بلایا؟ ہاں, کیا لگا بڑے سیانے نہ بلاؤ, پڑھ لیں گے. آگے کیا لکھا سنیے. لکھا ہے بادشاہ نے بابل کے حکیموں سے کہا, جو کوئی اس نوشتے کو پڑھے
اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے، ارغوانی حلت پائے گا، اس کی گردن میں خرین توق پہنایا جائے گا اور وہ مملکت میں تیسرے درجے کا۔ سارے نجومی، سارے حکیم، سارے جادوگر، سارے پیر، سارے فقیر، سارے ملنگ، سارے فلاسفر، سارے اعلیٰ لوگ سارے بلا لیے، عالم فاضل سارے بلا لیے۔ کہتا ہے جو اس کو پڑھے گا اس کو تیسرے درجے کیا حاکم۔ تب بادشاہ کے تمام حکیم حاضر ہوئے، لیکن نہ اس نوشتہ کو پڑھ سکے اور نہ کیسے پڑھے گا، غیر زبان تھی۔ یہ پہلی مرتبہ زبان غیر بولی نہیں گئی، غیر زبان لکھی جانے لگی ہے، لکھی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے نجومیوں آؤ، جادوگروں آؤ، یہ زبان پڑھو کیا ہے، سن لیجیے میرے عزیزو، غیر زبان ایسا تحفہ ہے کسی جادوگر کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، اسی لیے کیا ہو رہا ہے۔ جادوگر، شیطان، نجومی، فاقی سارے زبان سے ڈرتے ہیں، اس زبان سے یہ سمجھ نہیں آؤں گی نا۔ کہہ لگے بادشاہ نہیں آؤں نہیں۔ آگے سنیے لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نہ تو اس کا نوشتے کو پڑھ سکے تو نہ ایدہ مطلب ہے۔ تب بیلشزر بادشاہ بہت گھبرایا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کی عمرہ انہوں سمجھ نہیں آؤں گی، زبان وے کے دہشت زدہ ہو جاتا ہے۔ ہر ایک دن مطلب نہیں کھلے کا دن مطلب ٹھہر جا، انہوں وے کے کھینڈے ہوتی دہشت دیکھو، غیر زبان دی، غیر زبان کی دہشت، اس کا روب، اس کا دبدبہ، اس کی حیبت، اس کی دہشت، اس کی قدرت دیکھیے۔ عمرہ سارے یہ لکھے، سنیے جب ایک ایماندار غیر زبانی بولتا ہے نا، وہ علاقے کے سارے جادوگر ہلن دیتے ہیں، وہ کیڑے مندر پڑھن دے ہوئے۔ ہماری زبانیں تو سمجھ ان کو آ گئی، ان کا توڑ کر لیں گے، اور لیکن روح کی زبان کا توڑ کون کرے گا؟ یہ غیر زبان اس کی مملکت میں، اس کی بادشاہی میں ججمنٹ ہے۔ اس غیر زبان کے لفظوں نے اس کے کمر کے جوڑ ڈھیلے کر دیے، گھٹنے ٹکرا رہے ہیں، اور اس کا لکھا ہے دہشت چھائی ہے۔ جب غیر ایماندار اپنے گھروں میں، چرچ میں غیر زبانیں بولتا ہے، شیطان، جادوگر، بدوہیں کانپتی ہیں، ان کے جوڑ ڈھیلے ہوتے ہیں اور وہ شکست پا جاتے ہیں، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کے اندر سے کے روح میں بول رہا ہوتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب بادشاہ کی نا یہ ساری بات سن کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اولی اماں آ گئی، کہنے لگی کیش اندر سے، کہنے لگا پتر لگا خوشیاں منانے کر دے۔ جب شور سنا اس کی ماں نے، سنیے اب بادشاہ اس کے عمرہ کی باتیں سن کر بادشاہ کی کون آ گئی تھی؟ والدہ جشن گاہ میں آئی اور کہنے لگی اے بادشاہ اب تک تیرے خیالات تجھ کو پریشان، تیرا چہر متغیر نہ ہو، تیری مملکت میں ایک شخص ہے جس میں قدوس الہوں کی روح ہے۔ آج چھاٹے نے چومی ہے، آج کک کا کریو کام ہے، چھٹی کا آدھن رانی ترہمہ لینے بہت دیا، انہوں کو پڑھی نہیں جان دیں، وہ کہتی تو نے کیسی زبانیں سیکھی، نے چومیوں، فارکروں، جادوگروں کہہ دیے، تیری مملکت میں ایک بندہ ہے، اس میں الہوں کی روح ہے، اس میں خدا کا روح کام کر رہے، اے زبان بھی روح دیئے، ادھر ترجمہ بھی روح والا بندہ ہی کرے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ادھر ترجمہ کسے کو نہیں ہوں ہے؟ اچھا تیرے باپ کے ایام میں کیا لگی؟ تیرے پیو دے ایام جو بھی بندہ ہے ایسی ہے،
تیرے پتہ ہی نہیں تیری تو میں کی رکھے چھوٹو تیرا رکھنا بندہ انہوں رکھ. باپ تیرے باپ کے ساتھ وہ تھا. لکھا ہے نبوکدنصر بادشاہ نے کیا کیا, اور یہاں پر سنیے گا بڑی خوبصورت بات ہے. تیری مملکت میں ایک شخص ہے جس میں قدوس الہوں کی کیا ہے, تیرے باپ کے ایام میں نور اور دانش اور حکمت الہوں کی حکمت کی مانت اس میں پائی جاتی تھی. اس کو نبوکدنصر بادشاہ نے تیرے باپ نے سنیے سامریوں اور نجومیوں اور کسبیوں اور فعال گیروں کا سارے بولو کی ہے, سارے بولو کی بنایا ہے. ماں کہتی ہے بیلشزر تیرے باپ نے اس بندے کو نجومیوں کا فعال گیروں کا سب کا سردار بنایا تھا. سنیے جو روح میں موو کرتے ہیں, جو روح میں وزٹ کرتے ہیں, روح میں رہنے والے ہیں, جو روح سے بھرے ہیں, وہ جادوگروں کے اوپر ہیں, نجومیوں کے اوپر ہیں, وہ نجومیوں سے بھر کر ہیں, وہ جادوگر سے بھر کر رہنے والے ہیں. ہاللیلویا. ایونا کیا کرو نہیں پہی جادوئی پر حق کے جملہ چھاڑ دو. بر حق کا مطلب ہے بر بیٹا, حق حق کا بیٹا. اوے حق بھی یسو تے حق دا بیٹا یہوہ دا بیٹا بھی یسو ہے. میرے عزیزوں ایسے جادوگروں سے ڈرتے ہیں, روح نہ پرے دے ہو تو ڈرتے کی نہ کو. اور تجھے کیا بنایا ہے ان کا ورس لکھا یوحنا خط میں, جو تم میں ہے وہ اس سے بھرا ہے جو اس دنیا میں ہے. جو تم میں ہے جن میں خدا کا روح ہے, جنہ چی یہوہ دا روح وسدا اونا کو ہر ایک دشمن جے نسدا, جنہ دل وچ وسدا یہوہ او جنگ کدی او جنگ کدی جنہ چی یہوہ دا اونا کو دشمن جے نسدا. وہ پانی ہے روح والے بندے جو پائیے تیری کلونا. مجھے یاد ہے کافی سال پہلے بوگڑا میں کسی بہن میں بدرو ہوا, مجھے کال کی. اب اس میں انمیرڈ تھا. مجھے کال آئی رات کو کوئی 10 بجے, کہتے ہیں پیسہ تھی بچی میں بدرو آگے جلدی سے آ جائے, کوئی جادوگر کے بدرو میں گو کے میں اٹھیا. میں کمرے پہ تو میں نا گڈی گڈی بولی سے میں پیدل جانتا ہے. میں پیدل جناب غیر ماجر ربا رشندہ ربا بابا آ چکیا تھا. ربا میں بوگڑے سے بڑھیا, وہ بدرو کہتی ہے اویا اویا جے بیچ بوگڑے دے ہاتھ چوک گئی ہوں دیا جے. میں تو چلی جے بوگڑے جہاں تو بڑے پاس گئی. میں کہا کتنے گئے وہ آجا ہوں دے ہاتھ چوکے میں تو چلی جے. انیدہ شب جنہ چی یہوہ دا اونا کو زور جنہ دا بمی دا یہوہ. ہاللیلویا. زور جنہ دا او جنگ کدی ہاللیلویا او جنگ کدی او جنگ چ قدم جما کے کھلو جا. تو نہیں کہا میں نہیں ہوں. آج کہنا تو نہیں پر میں نہیں نکلنا نہیں. میں نکل چکا, میں کام دے چکا ہوں. تو کٹ کے پیر پایا برا نہیں کرنا. کہنا ہے تو نہیں تھے یہاں میرے یہ کچھ اندر ہوئی تو پھر بھی ادھر. ہاللیلویا. بائبل لکھا ہوا ہے اس نے اس کے بارے میں کہا باغن, کیونکہ اس میں ایک فاضل روح اور دانش اور عقل, خوابوں کی تعبیر اور اکتا کشائی اور حل مشکلات کی کیا لگی ہونے چھے فاضل روح ہے. اکتا کشائی کا مطلب ہے جنہیں گنڈا بچیاں ہونا وہ انہوں نے بھی کھول چھڑتا ہے. لوگی کہتے ہیں ہتھانیاں بچیاں کی دے
اور پاویں تھا دیا بچیاں تے پاویں پیرا دیا اور ساریاں کھول سکتے ہیں. بدرو کہتی ہے میں نکاح کے آئی ہے میں نہ گئی. میں کہ میں بھی توڑ سکتا گل تو میں ٹوٹ جاتے کہ نہیں. اب بائبل لکھا ہوا ہے دانیل کو بلایا گیا. واہ واہ اے روح دا قدم ہے. نجومیوں پیچھے بچے ہو جاؤ. میرا ایمان ہے جب دانیل دربار میں آیا ہو نا کر کے نجومیاں رنگ اٹھ گئے کیونکہ دانیل میں خدا کا روح بسنا تھا. ہاللیلویا. دانیل میں حل مشکلات کی روح کی قوت تھی. عقدہ کشائی کرنے والا خدا کا منصور خدا کا نبی ایسا نبی ہے جو شیروں کی مانگ میں بھی ہوتا ہے تو شیروں کے منہ بند ہو جاتے ہیں. ایسا دانیل ہے. اے روح دے خادم بنو. آج کل نا پتہ کہڑے خادم تھے نیٹ دے خادم. کہڑے خادم نیٹ والے نیٹ والے آمدہ کا نہیں بس ہے ادھر میل ادھر ادھر میل ادھر. یسوع نے کہا تھا پترس بھی نیٹ والا بننا تھا. پتہ ہے بھائی واسط جان انگلش کی گئی ہے نیٹ کی گئی ہے غور کرنا ہے جی. وہ بھی کہڑا خادم سی نیٹ والا ہی وہ بھی نیٹ پاندا سی. آیا کاک نہیں آندا چھڈ اے والا نیٹ میرے والا نیٹ پا کرے. ہاللیلویا. چھڈ دو کنڈیاں ماریاں کہ کالے نو گورے نو انجیل کا نیٹ ڈالے ایماندار رہے گی آئے گی. مچھلیاں پکڑیں تو مر جاتی ہیں لوگوں کو پکڑیں تو زندہ ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. دانیل آیا وہاں اس دربار میں لگا کر رہنی ہے جوڑ نہیں کرنے وچن رہے آدھا کمر بھی ڈا گئی رنگ بھی اٹھ گیا تھا. منو داسا کی کہنا سن بادشاہ تو نے ہیکل کے برتنوں کی انسلٹ کی ہے. تو نے ہیکل کے برتنوں کو بے عزت کیا ہے. تو نے ہیکل کے برتنوں کے خلاف کام کیا ہے. سن کیا لکھا ہے. یہ 4 لفظ لکھے ہیں غیر زبان. ایک غیر زبان سجے میری زبان سجے کیا ہے. اس نے کہا یہ نوشتہ کیا ہے. لکھا ہے منے تکیل و فرسین. یہ ہے آسمان والے کی زبان. یہ ہے غیر زبان. منے تکیل و فرسین. کہتا ہے کیا ہے. کہتا ہے منے یہ بیان کرتی ہے تیرا حساب کیا گیا. فرس اور تکیل تو تولا گیا اور کیا نکلا فرسین. تیری بادشاہی آج کے بعد ختم ہو جائے گی. کلام میں لکھا ہے جب اس نے یہ ترجمہ کیا اسی رات دوسری قوم کے بادشاہوں نے حملہ کیا. اس کی ساری سلطنت اس کی بادشاہی میں تہلکہ مچ گیا. اس کی بادشاہی قبضے میں آ گئی اور یہ بادشاہ مر گیا قتل کر دیا گیا. سنیے گا میرے عزیزوں یہ 4 لفظاں نے بادشاہ جادوگر نجومیاں دی مت مار چڑی تو ان کی بادشاہی بکھیر دی. بادشاہ کو مار دیا. اور تواڈے کو تو پوری زبان تو ملی ہے. ہاللیلویا. آپ کے پاس 4 لفظ نہیں ہے آپ کے پاس پوری غیر زبان ہے. مل کر بولیں گے سارے غیر زبانوں میں اونچی آواز میں اندر سنیے ہم کیا ایمان لے کر بولیں گے. خداوند اگر میرے خلاف
کوئی بھی شیطانی طاقتیں ہیں جو مجھے ناپاک کرتی ہیں, مجھے بیمار کرتی ہیں, مجھے گراتی ہیں, مجھے کمزور کرتی ہیں, آج ان کی عدالت کر. جب 4 لفظ آ کے پوری ساری عدالتوں بیان کر سکتے ہیں تو میرا ایمان ہے غیر زبانیں جب بولوں گا جادوگروں کے آستانے ہل جائیں گے. جادو بنا میرے کیے ہوں گے میرے کہہ لگو پاندے بناؤ پائیے نو وہ کی بولیں گے. ہاللیلویا. ایک لڑکی جس کو کچھ گنڈے اغوا کر رہے تھے, اس کا ریپ کرنے کے لیے اغوا کیا, گاڑی میں ڈال دیا, بڑی ایماندار سے کالج سے واپس آ رہی تھی, لڑکی کو پکڑ کے گاڑی میں ڈالا تاکہ اس کا ریپ کرے. لڑکی گاڑی میں کہہ رہی ہے اندر برابر یہ بشندہ میں بنما بتاوی بنما برابر وہ پاریو کٹی نہ دوئے نہ بار کے دوئے کی تو پانچ گئے. یہ سکھا ہوا کیا وہ کہہ رہا ہے وہ نہ کہا گولی کری کو وہ پائی کری کو باہر کاٹا پائی مطلب آپ لگے چاہیے. اس قدر دہشت ہے کہ زبانہ میں. ہاللیلویا. میں کراچی میں تھا تو مہر قاضی عمران صاحب تھے, تو کسی گھر میں لیٹ گئے, نیچے لیٹ گئے, اتنے یا کی پکا سکے تو میں لیٹ گیا میں اتنا میں کہ شاندار بابا یہ بارا بات ہے تھالا بابا بابا میں نے خدا کہتا پکھے ڈیک بنائی. میں کہ عمران صاحب پکھا ڈیک بنائی اور استاد جی صاحب میں میرا برابر عیسیٰ برابر خدا کہتا پکھے ڈیک بنایا. میں کہ قاضی عمران نے پکھا ڈیک بنائی. استاد جی سو رہا میں نے بھائی سیٹ ہو گئی سو میں پورے راتی پورے 2 بجے پکھا ڈرم وہ لوٹے وہ دا پار بچا میرے تھے تے پارٹی کا ہو گیا اٹھا تو میں کہتا کیا استاد جی سن میں ایسی میں کہا بابا سنڈے اوپر استاد میں کہتا پتا کیا سیٹ ہو جا تو کیا پیسہ ماحول کرنے دے خدا بعض دفعہ آپ کو آگاہی دے دیتا ہے, وہ بتاتا ہے آپ کو. بغلے میں اس بیٹی کا نام نہیں میں لوں گا, ابھی میرڈ ہو گئی ہے, ہم دین کے لوگ اس پر دعا کر رہے تھے, ہفتہ پورا ہو گیا دعا کر رہے تھے. جادوگر کوئی غیر قوم کا تھا, بڑا پہنچے جادوگر سے, اور اس میں سے وہ جادوگر ہم پر روز ہنستا تھا. آئی جناب گیت گا کے دعا کر کر کے کٹ کے اگ لا کے بن کے بڑی طریقے کا سارے تھک ہو گئے. میں کہ خدا رکھ لائی سے تیری مہربانی افضل لگ گئی. خدا مجھے کہتا ہے غیر زبانوں میں دعا کرو سارے. میں کہتے کوئی بندہ اردو میں دعا نہیں, سارے غیر زبانوں میں دعا کریں. ہم آدھا گھنٹہ غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں, اور دعا کرتے کرتے خوابانی نے وہ بدو والا بندہ میرے بی بی سامنے بیٹھی ہے, میں نے آنکھیں کھولی, خدا نے مجھے روم میں کہا ایک سچی آنکھ دے ہاتھ رکھ سر بس. میں نے اس کی دہنی آنکھ پر ہاتھ رکھا تے بدو جی کا مار مار کہتی ہے تینوں کے لگا پتا کہ میں ٹھیک فٹ ہوئی رہا. میں کہا پانی پھڑیا گیا پھڑ کتارے بتا دو. پانی کہتا چھڑ دو منو تاری وہ زبان بند کر لو, میرے کان کے جنہیں کو اوپر دا تیل پاؤندا کہ بند کرو اینو. میں کہو چپ کے رکھو کام. میں کہا کام ہونا ایسے ہی پڑے گا نہ بولو نہ بولو. میں کہا لاوی اور مزہ آئے کہتا چھڑ دو بھائی جی میں بھر چلا تو یہ کیڑی زبان ہے منو آگے ہٹے اور میں بھر چلا. پھر اس کو ہم نے اپنی زبان میں حکم کیا. ایک طرح غور کرنا بدروں کو غیر زبان جو حکم نہیں دیتا ان کی زبان حکم انہوں اپنی زبان سے دینا کی ہے کہ وہ کہتے ہیں رشتہ دارہ بارا بری 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 رشتہ دارہ بارا بارا حکم انہوں کہنی زبان سے دینا ہے. ایوی تعلیمی گل سے کہنی بدروں کو حکم اپنی زبان سے دینا ہے کہ انہوں آگ لوانی ہے یا وہ پوشیدہ اٹے ڈالے نے پھر کہتے ہیں جو آگ لوانی ہے پھر غیر زبان ہے.
سارے بھائی کے نام سارے ایک پاس ہے. سمجھیے گا یہ نعمت یہ بلیسنگ جو خدا نے آپ کو دی ہے یہ کیا ہے. اور یاد رکھیے ایک بڑی خوبصورت بات, شیطان کو غیر زبان نہیں سمجھ جاتی. یاد رکھیے, بولو ہاللیلویا. خداوند کو پتا تھا شیطان کو ساری زبانیں ہوندیاں نے, یہ ہر زبان سمجھ آئے گا, ہر بندے کے سیکرٹ جانے گا. اس لیے خدا نے اپنی کلیسیا کے لیے اپنی نئی زبانیں دی تھی. اب وہ کنفیوز ہوتا ہے, شیطان کو غیر زبانوں کی سمجھ نہیں ہے. یاد رکھیے, سن لیجیے, لکھ لیجیے, جب کوئی ایماندار غیر زبان میں دعا کرتا ہے اس کی دعا کو کوئی فارس کا موکل بھی نہیں روک سکتا. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیونکہ یاد رکھیے غیر زبان جادوگروں کے کانوں میں ایسے جیسے کوئی ابلتا تیل باندھتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. کینٹ ہیگن خدا کا ایک بہت بڑا خادم ہوا ہے. اب نیٹ پہ اس کا نام لکھے, سرچ کیجیے گا, بڑا بہت عظیم خادم. کسی چرچ میں گیا منادی کرنے کے لیے پلپٹ پر کھڑا تھا, لیکن چرچ میں مایوسی چھائی ہوئی تھی. مایوسی, لوگ اپنے اپنے کماں سے بزی. خدا کے روح نے کینٹ سے کہا اس کلیسیا سے کیا ہے, دعا روزے میں ٹھہرو اور غیر زبانوں میں دعا کرو. چرچ کو بلایا گیا ایک دن مخصوص کر کے. چرچ کے کچھ لوگ آگے فاسٹنگ کر کے دعا کر رہے, غیر زبانوں میں دعا کر رہے. خدا نے اسی چرچ کے خادم کو کیا چیز دکھائی, اس کے چرچ کے پلپٹ کے اوپر ایک بدرو کا ڈیرا ہے, وہ وہاں رہتی ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ چرچا کی بدرو آئی آج کلام پڑھ کے دیکھنا ذرا. ایک آدمی تھا عبادت خانے میں, اس میں بدرو تھی. کہاں بات, چرچ کے پلپٹ پر کئی سالوں سے کوئی موکل وہاں پر رہتا تھا. خدا نے سے کہا کہ یہ موکل تیرے پلپٹ پر آ کے یہاں پر بسیرا کیے ہیں, جس سبب سے چرچ گروتھ نہیں کر رہا. لوگ چرچ میں سوئے ہوتے ہیں, چرچ بے چین رہتا ہے, چرچ میں ورشپ مردہ ہوتی ہے, دعائیں مردہ ہے, اس کو یہاں سے نکالو. خادم اس کی ٹیم نے حکم دیا, اے شیطانی موکل ہمارے چرچ کے پلپٹ سے باہر نکل. وہ خادم کو کیا لگا, یار تو اپنا کام کر, تو اپنا کر دے. تو اپنا کام کیا کرتا ہے, چرچ میں لوگوں کو سنانا کیا کام ہے, میرا کام ہے. چرچ میں لوگوں کو لڑوانا کیا کام ہے, کرسیوں سے لوگوں کو لڑوانا کیا کام ہے, گیتوں سے لڑوانا, یہ سارا کام میں کرنا. ویسے تو اپنا کام کر, تو اپنا کر دے. اس نے بڑے روح سے اس بدرو کو وہاں سے نکالا اور کافی دعا کرنے کے بعد کہتا ہے وہ بدرو وہ موکل چیخے مارتا وہاں سے نکلا. کہتا ہے اس کے ٹھیک 1 منتھ کے اندر کلیسیا میں ہولی بیپٹائز, لوگ آنسوں سے دعا, چرچ میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. چرچ بھی پوسیسڈ ہو جاتے ہیں, یاد رکھیے, پلپٹ بھی پوسیسڈ ہو جاتے ہیں, پلپٹ والے بھی پوسیسڈ ہو جاتے ہیں. امریکہ کے چرچ میں خواتین کی دعائیا ٹیم تھی, ان کی عورت بڑی دعا کو تھی. اس کو خدا نے کہا میری بیٹی جب سنڈے کو چرچ لگے گا نا تو چرچ کے مین دروازے پر جا کے لیٹ جائیں. کی کرنا ہے, تو چرچ کے مین دروازے پر کیا کرنا ہے تمہیں, کیا لگی خدا ہے کہ انہیں کیا چرچ کے دروازے پر لیٹنا اور لیٹ کے غیر زبانیں بولنا اور لوگوں سے کہنا میں اتو نہ کو کہتے نہیں خدا میں کوئی اور دس. انہیں کیا یہی کرنا تمہیں. بڑا مجبور, بڑی پریشان, خداوند کی کہہ رہے. سنڈے کو چرچ لگا, مین اینٹرنس کے دروازے پر جا کے لیٹ گئی. کہتی ہے لوگ آئے, کہتی ہے میرے اوپر سے گزرو. لوگ تو نہیں جانتے, لوگ کہہ لگے یہ ہو گیا بہن بچ ہے.
وہ تو خدا کی فرما برداری کر رہی تھی. چرچ ڈاؤن ہو گیا سارا. جب سارا چرچ فل ہو گیا نا, خدا نے اس سے کہا اٹھ, اب جا کے اندر جا کے بیٹھ جا. اندر گئی, کوائر نے ورشپ کی. خادم جب پلپٹ پر آیا, اس نے کہا کہ میری زندگی میں اقرار کرتا ہوں, میری لائف کے اندر ایسی کمیاں, ایسی کمزوریاں, ایسے سیکرٹس سین تھے جس کے سبب سے میں پڑھ نہیں پا رہا تھا. آج میں اقرار کرتا ہوں اپنی اس کمی کا, کمزوری کا, کہ خدا مجھے معاف کرے. وہ سٹیج پہ ہے کہتے ہیں, تھلے سارے لوگ بیچ میں ایسے لوگ بیٹھے, وہ بھی رو رو کے دعا کرن پہ. ایک دم سے پورے چرچ میں ایسا ریوائول آیا, پورے چرچ کے لوگ کرسیوں سے نیچے گرے, گھٹنوں پر آئے, دعا کر رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں. اور خدا کی قدرت نے اس چرچ کو اس دن نیا ریوائول, نیا مسا دیا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ابلیس کے خلاف ہتھیار ہے یہ. ہاللیلویا, ہاللیلویا. غیر زبانیں کیا کرتی ہیں جی؟ ابلیس کے خلاف کیا ہے؟ عدالت ہوئی تھی بیلشزر کی. آپ غیر زبانوں میں بولیے, خدا آپ کے دشمنوں کی عدالت کرتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. گدی نے بہ گیا بادام تے کٹی جان دیا, چارے ٹر, چارے ٹر, چارے ٹر. اور گدی آؤں تے گدی آؤں. پھر گدی نو کی ملی؟ نہیں نہیں, زبان نہیں, غیر زبان ہے. گدی کی کیا زبان ہوتی ہے, کسی کو پتہ ہے؟ دسو میرے بولنے ہوتی ہے, آپ بول لیں گے کسی نے. گدی کی کیا زبان ہوتی ہے؟ اس کی اپنی زبان ہے, لارم دادا چوکے رکھی ہوئی ہے. لیکن نبی کو آگاہ کرنے کے لیے, نبی نہیں جانتا تھا سامنے موت کا فرشتہ تلوار لیے کھڑا ہے, لیکن خدا نے نبی کو آگاہ کرنے کے لیے, نبی کو تاکید کرنے کے لیے گدی کو غیر زبان دے دی. اوہدی زبان چلو کہنے پہ یہ انہوں کے مارتے ہیں. اچھا سنو میرے گل, کبھی غیر زبان بولے تھے ٹھیک ہے, جیسے بھائی بولے ہے نہیں, میرے نہیں ٹھیک ہے. کبھی بولے تھے ٹھیک ہے, جیسے اسی بولیے تھے. اچھا جی خدا گدی کو غیر زبان دے سکتا ہے نا, گدی کے اوپر بیٹھ سکتا ہے, تو پھر وہ ہمیں بھی چن کر اپنے جلال کا استعمال کر سکتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سوائیے غیر زبانوں کی دعا کرے کرو اپنے دشمنوں کے خلاف. کس کے خلاف؟ کس کے دشمن کی نہ پتا, مسائل کے خلاف نہ کریو. شاباش, دشمن آپ کے جادوگر ہیں, دشمن آپ کی بدروہیں ہیں, دشمن آپ کی کیا ہے جی, کیا ہے, بدروہیں ہیں. ان کے لیے ان میں غیر زبانوں میں دعا کرے. اور آخری بات سنیے گا, دھیان نہ رکھا, کان کھول کر سنیے. خدا کو پوتے پوتیاں نہیں چاہیے, خدا کو بیٹے بیٹیاں چاہیے. پھر سنو, خدا کو پوتے پوتیاں نہیں, خدا کو کیا چاہیے؟ خدا کے پوتے کون ہیں؟ اگر میرا بچہ وہ ابھی تک یسوع کے پاس نہیں آیا, وہ ابھی تک پاکوں سے نہیں بھرا, تو بھئی یاد رکھیے, اگر اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی, بپتسمہ نہیں لیا, تو پھر وہ خدا کا کیا ہو گیا؟ میں تو خدا کا بیٹا بن گیا, لیکن جو میرا بچہ ہے اس نے توبہ نہیں کی, بپتسمہ نہیں لیا, اور غیر پر نہیں بولتا, وہ کیا بن گیا خدا کا؟ تو انہوں بیٹا بناؤ, پوتے پوتیاں نہیں. آئیے سروں کو